بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ پیچھے ہٹ گیا یا جنگ کا نیا جال بچ گیا؟ ایران کا خوفناک انکشاف. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. امریکہ نے اچانک حملے کیوں روک دیے؟ کیا ٹرمپ پھر پیچھے ہٹ گیا؟ کیا پھر خاموشی کے پس پردہ ایک ایسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے جو ہمیشہ کے لیے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل دے گی؟ اور اگر امریکہ واقعی طاقتور پوزیشن میں ہے تو پھر اس کے اپنے جنرلز ایران پر بڑا حملہ کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اگر ایران کمزور ہو چکا ہے تو پھر امریکہ مذاکرات کی میز پہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ آج میں آپ کو ایسی کہانی سنانے والا ہوں جو شاید ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں سنائی. امریکہ، اسرائیل، ایران، پاکستان، عمان اور ابنائے ہرمز اس کہانی کے پرانے اور روایتی کردار ہیں، لیکن اب اس کھیل میں یوکرین نے بھی انٹری دے دی ہے. آپ دیکھیں کہ چند روز پہلے تک خلیج میں جنگی بحری بیڑے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، تابڑ توڑ میزائل برس رہے تھے، ہر چند گھنٹوں کے بعد ایک نئے حملے کی خبر سامنے آ رہی تھی. لیکن اس ویکنڈ پر ایک بڑی تبدیلی آئی اور فضا یکسر بدل گئی. امریکی حملے اچانک بند ہو گئے. واشنگٹن تہران دونوں کا لہجہ بدل گیا. ایک بار پھر بند کمروں میں سفارتکاری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا اور دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ تبدیلی اچانک سے آئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے ایک پوری حکمت عملی کام کر رہی ہے. آپ نوٹ کریں کہ آج واشنگٹن تسلیم کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ رابطے جاری ہیں. تہران بھی یہی کہتا ہے کہ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ رابطہ ہو رہا ہے یا نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ دونوں حریف لڑائی بھول کر دوبارہ بات چیت پر آمادہ ہو گئے؟ مذاکرات کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے پاکستان کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اب چاہے یہ مذاکرات دوحہ میں ہو، جنیوا میں یا اسلام آباد میں، تہران کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مذاکرات وہیں سے شروع ہوں جہاں پہلے ختم ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نئی شرائط میں مذاکرات نہیں چاہتا، بلکہ وہ پرانے فریم ورک یعنی اسلام آباد MOU کی بحالی چاہتا ہے. تو ایران کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے ابنائے ہرمز کا ایشو سیٹل کیا جائے اور اس کے بعد ایران کے منجمد اثاثوں کے بحالی پہ بات ہو اور آخر میں نیوکلیئر پروگرام پہ بات ہو. تو میں نے ہفتے کے روز آپ کو بتایا تھا کہ عمان کا ایک وفد تہران میں بات چیت کر رہا ہے اور اس وفد کے ذمے اس وقت دو کام ہیں. ایک تو یہ ایک وفد امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے، دوسری طرف سعودی عربیہ اور حوثیز کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. یعنی اب صرف امریکہ اور ایران کی جنگ ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پورے خطے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ امریکہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ کسی بڑے حملے کی تیاریوں کے لیے مہلت حاصل کر رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن میڈیا میں آج کل یہ خبریں بڑی گرم ہیں کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود اور میزائل کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے. میں آپ کو اقوام متحدہ میں امریکن نمائندہ مائک والٹرز کے انٹرویو کا ایک کلپ سنواتا ہوں. اینکر نے جب ان سے پوچھا کہ واقعی امریکہ کے پاس میزائلز اور گولہ بارود کا سٹاک ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، تو اس کا بڑا انہوں نے گول مول سے جواب دیا. سنیں ذرا. Verified this every which way, has everything that it needs to conduct this campaign as effectively as it needs to be. And I have to tell you, the people that are leaking this nonsense deserve to be in jail. سنا آپ نے. ایک جانب مائک والٹرز دعوے کر رہا ہے کہ امریکن فوج کے پاس اس مہم کو جاری رکھنے کے لیے تمام ضروری وسائل موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اسلحے کی ذخائر کافی استعمال ہو چکے ہیں. تو اس لیے امریکہ اب نسبتاً سستے ہتھیار اور جدید ٹیکنالوجی پہ تیزی سے کام کر رہا ہے. دوسرے لفظوں میں جان والٹرز نے یہ اعتراف کیا کہ جنگ امریکہ کو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے. ایران ڈرونز کی قیمت میں محض $20,000 ہے، جبکہ ایک ایرانی ڈرون کو گرانے کے لیے تھرڈ اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے بیک وقت 10 میزائل فائر کرتے ہیں، ان کی قیمت لگ بھگ $40 لاکھ بنتی ہے. تو اب امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ڈین کین اور سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل جو ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے جس سے پوری کہانی کھل کر آئی ہے. جنرل ڈی نے تو برملا اعتراف کر لیا کہ ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی اب بھی ممکن ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی، کیونکہ ایسی کارروائی سے امریکن میزائلز کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو سکتے ہیں. اور اس سے ملتی جلتی بات ایڈمرل بریڈ کوپر نے کی. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے ایران کے بحری جہازوں پہ حملہ کرنے کی طاقت ختم کر دی ہے، اس لیے اب آپریشن جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امریکن جرنلز کے ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے خلاف مہم جوئی جاری رکھنے پہ
واشنگٹن میں شدید تقسیم پائی جاتی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ میں شامل بیشتر عہدیداران ایران کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کرنے کے لیے ایک بڑا حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکن افواج کے کمانڈر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ مہم جوئی انتہائی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ شاید اسی تقسیم کی وجہ سے امریکہ نے اچانک ایران پر حملے روک کر دوبارہ بات چیت کا آغاز کر دیا۔ تو میرے ذاتی خیال میں ایک حقیقت اب تک تمام سٹیک ہولڈرز جان چکے ہیں کہ فضائی حملے کرنا ایک بات ہے، ایران کو جھکنے پہ مجبور کرنا دوسری بات ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایران کی سوچ جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اپنا بنیادی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، حتیٰ کہ آبنائے ہرمز تک کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطابق واشنگٹن کے پاس اب 3 راستے بچے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ جنگ ختم کرے، پیچھے ہٹ جائے۔ دوسرا راستہ ہے کہ ایران کے خلاف ایک بہت بڑی فضائی مہم شروع کر دے، اور تیسرا آپشن ہے کہ اپنی زمینی افواج ایران میں اتار دے۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ اگر گراؤنڈ آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ هرمز بوده که تا الان موفق نشدن. هدف دیگرشون تضعیف یا نابودی توان دفاعی ایران بوده که موفق نشدن، یا حداقل شکستن عزم و اراده. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاسداران انقلاب کا خدشہ کوئی اتنا بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے چند دن پہلے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ وائٹ ہاؤس ایران کے اندر ایک محدود گراؤنڈ آپریشن کے امکانات پہ غور کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس گراؤنڈ آپریشن کا مقصد ایران کی انرچ یورینیم کے ذخائر حاصل کرنا ہے، اور شاید انہی خدشات کی بنیاد پہ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سمیت پوری ساحلی پٹی پر غیر معمولی حفاظتی اقدامات شروع کر دیے، یعنی ساحلی علاقوں میں پیٹرولنگ بڑھا دی۔ اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں کہ ایران میں مختلف مسلح قبائلی بھی ساحل سمندر پر نگرانی کر رہے ہیں۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی فوج ایرانی سرزمین پہ اترنے کی کوشش کرے گی تو اس کو فوری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں ایران اب کسی ممکنہ زمینی جنگ کے لیے بھی مکمل تیار ہے۔ تو یہ نئی پیش رفت تو ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اعصاب کی جنگ اس وقت عروج پہ ہے۔ دونوں ایک طرح مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ایک دوسرے کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اگلا قدم اٹھانے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے۔ بات چیت اور دھمکیوں کے اس ماحول میں اچانک یوکرین نے اپنی انٹری دے دی۔ ہوا یوں کہ ہفتے کے روز یوکرینین فورسز نے بحیرہ کیسپین میں ایران کے ایک بحری جہاز کو ڈرون حملے میں تباہ کر لیا۔ اب یقیناً اس بات پہ حیران ہوں گے کہ یوکرین کو ایرانی جہاز پہ حملہ کرنے کی ضرورت آئی۔ تو وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہی سوال ایک رپورٹر نے یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی سے پوچھا کہ آپ ایک نئی جنگ کو دعوت دے رہے ہیں، کیا ایران اس حملے سے مشتعل نہیں ہوگا؟ تو اس پہ زیلنسکی نے جواب دیا، ہم نے تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ ایران تو پہلے ہی یوکرینی جنگ کا حصہ ہے اور ایک لمبے عرصے سے روس کو ڈرونز اور جدید اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ سنیں۔ We have to be cautious. We have to do everything not to open new front in any way, but we have to be honest. Iranians and North Koreans already attacked us. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ یورپین ممالک کو جنگ میں گھسیٹنے کی سازش نہیں ہے۔ زیلنسکی کو اگر ایران سے بدلہ ہی لینا تھا تو اتنے عرصے سے چپ تماشا کیوں دیکھ رہا تھا؟ پہلے دن سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اتحادی کے طور پہ جنگ میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ تو یوکرین کا یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب بھی بعض قوتیں امن نہیں چاہتی، بلکہ ایک بڑی جنگ کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ یاد ہوگا نا آپ کو کہ جنگ کے آغاز میں اسی طرح سعودی عربیہ، ترکی، عراق اور شام پر بھی پراسرار ڈرون حملے ہوئے تھے۔ ترکی چونکہ نیٹو کا رکن ملک ہے، اس لیے خاص طور پہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ وہ رد عمل پہ مجبور ہو اور اس کے دفاع کے لیے نیٹو بھی جنگ میں کود پڑے۔ تو آج ہوتیز کے ذریعے یہی کھیل پاکستان کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے زیلنسکی کو بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام بھجوایا۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آگ سے کھیلنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آگ صرف سامنے والے کو نہیں جلاتی، بعض اوقات شعلے پلٹ کر خود آگ لگانے والے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ صرف ایک ٹویٹ نہیں تھا، یہ دراصل ایک وارننگ تھی۔ یہ وارننگ صرف یوکرین کے لیے نہیں بلکہ ان تمام ممالک کے لیے جو اس جنگ میں خواہ فریق بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ ان تمام واقعات کو جوڑ کے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنگ رکی نہیں ہے بلکہ اپنی شکل بدل رہی ہے۔
پہلے میدان جنگ سے دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی، اب مذاکراتی میز سے دھماکہ دار بیانات سنائی دے رہے ہیں. تو پہلے جنگ آسمان پر تھی، اب کھیل سمندروں میں منتقل ہو چکا ہے. اگر صورتحال مزید بگڑی تو اگلے مرحلے میں یہ زمین پہ بھی آ سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکی حملے رکنے کا جنگ کا خاتمہ سمجھنا شاید درست نہیں، کیونکہ حملے رکنے اور خطرہ ختم ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کئی بڑی جنگوں میں اصل حملے سے پہلے خاموش وقفہ آتا ہے. تو اس وقفے کے دوران دونوں فریق اپنی اپنی صفیں درست کرتے ہیں، اسلحہ جمع کرتے ہیں، تہادیوں کو ملاتے ہیں اور اگلا راؤنڈ شروع ہوتا ہے. تو آج بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، کم از کم مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. اب اس وقت ہر فریق اگلے مرحلے کے لیے اپنی چالیں ترتیب دے رہا ہے. دیکھتے ہیں اب اگلی چال مذاکرات کی میز پہ چلتی ہے یا جنگ کے میدان میں. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں مجھے بتائیے گا کامنٹس میں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.